إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبہ میں ہم نے رات کی نماز قیام اللیل کے تعلق سے اس کی فضیلت، اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں ترغیبات اور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں سنت اور آپ کی آیت مبارکہ کیا تھی، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جب فرض کی گئی، اسی کے بعد رات کی نماز کو بھی آپ کی تلقین کی گئی. ہم نے ذکر کیا کہ مسلمان مکے میں بھی رات کی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور مدینہ میں آ کر جب احکام کی مشروعیت ہوئی، نماز باجماعت ادا کی جانے لگی، تب بھی آپ نے رات کی نماز کی بہت زیادہ تلقین کی. آپ خود رات کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور رات کی نماز میں مختلف تعداد آپ سے منقول ہے.
گزشتہ خطبے میں ہم نے ذکر کیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 13 رکعتیں پڑھیں۔ بتایا تھا کہ جو 13 رکعتیں وہ کہتے ہیں تو وہ ایک عادت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ اصل رات کی نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، ابتدائی 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، ان کو شامل کر کے انہوں نے 13 رکعت کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بڑی مشہور حدیث ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں انہوں نے 11 رکعت کہی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رات کی نماز خاص طور پر تراویح رمضان کی 11 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سنن میں بھی ہے، اور اس سلسلے کی مشہور ترین حدیثوں میں سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کان یصلی 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم یصلی 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم یصلی 3۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں شروع کی، کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنی اچھی ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی، اس کے بارے میں سوال ہی مت کرو، یعنی ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کتنا لمبا کتنی قرأت کرتے تھے۔ گزشتہ خطبے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے ذکر کی تھی، کو کہنے لگے اتنی لمبی قرأت کی کہ میرے دل میں برا خیال آنے لگا کہ میں چھوڑ کے ہٹ جاؤں، کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا میرے لیے۔ تو کہا کہ اتنی لمبی آپ پڑھتے تھے کہ اس کا سوال ہی مت کرو، اور کتنی اچھی پڑھتے تھے، یعنی اچھی ہے مطلب خشوع کے ساتھ، پورے دل لگا کر، پورے دل جمعی کے ساتھ جو آپ پڑھتے تھے، تو کہا اس کا سوال ہی مت کرو۔ اور اس کے بعد کہا پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، گویا 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ آپ دیتے تھے، کچھ آرام کرتے تھے، اسی لیے الگ الگ ذکر کیا، ورنہ کہتی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی نکالا لوگوں نے مسئلہ کہ پہلی 2 رکعت زیادہ لمبی ہونی چاہیے، اس کے بعد 2 رکعت اس سے ہلکی ہو، اس کے بعد 2 رکعت اس سے ہلکی ہو، اور اس کے بعد 2 رکعت اس سے ہلکی ہو، ترتیب۔ اور اسی لیے الگ الگ انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے 4 رکعت کہا، پھر 4 رکعت آپ پڑھتے تھے، تو وہ بھی کتنی لمبی اور کتنی اچھی ہوتی تھی اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے، کہا یہ 3 وتر ہوتی تھی، 11 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی رات کی نماز تھی۔ گویا رات میں ہمارے لیے 2 نمازیں ہیں، ایک نماز تو جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، جسے تراویح کہتے ہیں، جسے تہجد کہتے ہیں، اور دوسری نماز وتر ہے۔ آئیے اب اس وتر کی نماز کے سلسلے میں بھی ذرا سا ہم سوچیں اور جانیں کہ اس میں کیا سنتیں ہیں، اس لیے کہ اس میں خاص طور پر سوال ہوتے ہیں، اور وتر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس سب حدیث کے اندر براہ راست موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وتر کی نماز کتنی اہم ہے اس کا انداز صرف ایک اسی حدیث سے ہوتا ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم۔ کہا کہ 5 وقتی نماز تو فرض کی گئی ہے، 5 وقتی جو نماز ہے یہ تو فرض ہے، اس کو تو آدمی سب کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے ایک نماز اور تم کو دی ہے، اس کے علاوہ اللہ نے تم کو ایک اور نعمت دی ہے، ایک اور نماز کی نعمت دی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا یہ خیر لکم من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ ہم سب جانتے ہیں، سنتے رہے ہوں گے کہ سرخ اونٹ عربوں کے ہاں بہت ہی قیمتی چیز ہوتی تھی، بہت ہی مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ کہا یہاں اس میں مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو قیمتی نعمتیں تم مانتے ہو، دنیا کی جو قیمتی نعمتیں مانتے ہو، اس سے زیادہ قیمتی یہ نماز ہے، یہ خیر لکم من حمر النعم۔ ایک دوسری حدیث میں نے فرمایا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ وتر طاق ہے، اکیلا ہے،
اور اس کو ہم برابر پڑھتے ہی رہتے ہیں. ان اللہ وطر کہا، اللہ تعالیٰ طاق اکیلا ہے. یحب الوطر، طاق کو پسند کرتا ہے، طاق کو پسند کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی تھی کہ عام طور پر اپنے کام وطر کو اختیار کرتے تھے، طاق کو اختیار کرتے تھے. کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھجور کھاتے تھے تو 3 کھاتے تھے، طاق کھاتے تھے. اگر ہوتا تو 3 طاق کھاتے تھے. اور ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طاق کو اس میں پسند کرتے تھے. اگر اختیار ہوتا تو طاق کو اختیار کرتے تھے. کہا کہ اللہ تعالیٰ طاق کو وطر کو پسند کرتا ہے. آگے کیا کہا؟ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اے اہل قرآن، اے وہ لوگ جن کو قرآن دیا گیا ہے، وطر کی نماز پڑھا کرو. کیسے جوڑا ہے آپ نے؟ گویا جب عبادت تم کرتے ہو، دن بھر جو نماز پڑھتے ہو، اس نماز کو سونے سے پہلے طاق کر لو. وطر کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ پوری دن بھر کی جو نماز ہے، اس نماز کو آخر میں وطر پڑھ کر طاق کر لو. اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ وطر، نماز وطر کا وقت کیا ہے. ہی ما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر. کہا کہ وطر کی نماز جو اللہ نے کہا فاوتروا یا اہل القرآن، تو اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک. اسی لیے علماء کا عام طور پر اس بات کا اتفاق ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس سے، کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. عشاء کی جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لے تو اس کی وطر نہیں ہوگی. لیکن ایک مسئلہ یہاں اور ہے، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے سفر میں ہے، بیماری کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کرا مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے یا کوئی اور علت ہوگی، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ مغرب کے وقت میں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے، مغربی کے وقت ہے، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر کی نماز پڑھ لے. گویا عشاء کی نماز جب پڑھ لیا تو وطر کی نماز کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز اگر پڑھ لیا، چاہے جمع بین الصلاتین کرنے کی وجہ سے مغرب کے وقت میں پڑھے، تو اب وطر کی نماز کا وقت ہو گیا. وہ اس وقت میں چاہے تو وطری نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کب تک اس کا وقت ہے؟ طلوع فجر تک. فجر طلوع ہو گئی تو اس کا وقت ختم ہو گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے سلسلے میں صاف طور پر فرمایا کہ جب آدمی رات میں نماز پڑھے، اذا صلی احد، کہ جب آدمی رات میں نماز پڑھے تو 2 رکعت پڑھتا رہے. مسنا کہا 2 رکعت رات کی نماز جب پڑھے تو 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک جب اسے لگے کہ فجر طلوع ہو جائے گی تو 1 رکعت پڑھ لے. یہ 1 رکعت اس کی رات کی پوری نماز کو طاق کر دے گی. 2 رکعت پڑھتا رہے، جب فجر کا دیکھے کہ اب فجر کا وقت ہو جائے گا تو 1 رکعت پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ اس کی رات کی نماز طاق ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے، فجر جب طلوع ہو جاتی ہے تو وہاں تک وطر کا وقت ہے. لیکن اگر کسی آدمی کی کسی وجہ سے بھی فجر طلوع ہو گئی اور وطر نہیں پڑھا ہے، تو چاہے تو فجر کی نماز سے پہلے اگر وقت ہے تو وطر پڑھ لے. اس کو چاہیے کہ پہلے نماز سے پہلے ہی وطر پڑھ لے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکا، اب فجر طلوع ہو گئی یا سورج نکل آیا، تو اس کے بعد بھی اسے چاہیے کہ اپنی وطر کی قضا کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا. 2 سنتیں ایسی ہیں، فرائض کے بعد 2 سنتیں ایسی ہیں جن کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، چاہے سفر ہو حضر ہو. ایک فجر کی 2 رکعت سنت. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے اتنی افضل ہے اللہ کے ہاں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے.
سوچو کتنی. اسی لیے کچھ لوگ امام شافعی کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ تمام سنن اور نوافل سے افضل ہے، لیکن وتر کی نماز کا بھی وہی مقام ہے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہے، تمام سنتوں اور نوافل سے افضل ہے یہ دونوں، فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر، اس لیے کہ آپ نے کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں. اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اگر کبھی چھوٹی ان کی وتر کی نماز تو جب بھی ان کو یاد آیا، یہ آئے کہ جب بھی وقت ملا تو انہوں نے اس کو پڑھا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، یاد آیا کہ رات میں ہم نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی. مؤذن اذان دینے جانے لگا، اس کو روک دیا اور کہا رکو، روک کر پہلے وتر کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، اس کے بعد تب نماز پڑھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی وتر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ نماز وتر کی نماز عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات کی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. عام طور پر یہ عادت ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھ لیتے ہیں. یہ سب سے کم ہے، یہ سب سے کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو آدمی اختیار دیا آپ نے، یہ نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. 1 رکعت پڑھنا یہ خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، چاروں خلفاء سے ثابت ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کی سنت ہے. مجھ سے خود کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو صرف حضرت معاویہ کی سنت ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 1 رکعت سنت پڑھتے تھے. اور جو میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ذکر کیا، انہوں نے بھی فجر کی نماز سے پہلے جو پڑھا 1 ہی رکعت پڑھا تھا. خلفائے راشدین چاروں سے ثابت ہے کہ وہ وقت نہیں ملتا تھا، کم ہو جاتا تھا تو 1 رکعت وتر پڑھ جایا کرتے تھے. لیکن عام طور پر وتر پڑھنا جو ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، وہ 3 رکعت ہے. لیکن وتر کتنی ہے، وتر کی رکعتیں کتنی ہے، کتنی آدمی پڑھ سکتا ہے اور کیسے پڑھے؟ آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ جب تمہیں سے کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھنا چاہے تو چاہے تو 7 پڑھے، چاہے 5 پڑھے، اور چاہے 3 پڑھے، اور چاہے تو 1 پڑھے. کتنی؟ کہا چاہے تو 7 پڑھے، چاہے تو 5 پڑھے، چاہے تو 3 پڑھے، اور چاہے تو 1 پڑھے. اور ان سب میں طریقہ یہ ہے کہ آدمی تشہد میں نہیں بیٹھے گا. 1 رکعت پڑھا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، 3 رکعت بھی پڑھا تو تینوں اگر ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو تشہد میں نہیں بیٹھنا ہے. 5 ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھنا ہے، 5 ایک ساتھ پڑھنا ہے. 7 اگر پڑھا تو 7 ایک ساتھ پڑھنا ہے، اس میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہے 9 رکعت بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وتر کی نماز 9 رکعت پڑھتے تھے. اور جب 9 رکعت آپ پڑھتے، کہتی ہیں کہ 8ویں رکعت میں تشہد میں آپ بیٹھتے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے. کہا تشہد میں بیٹھتے، تحیات پڑھتے، دعائیں پڑھتے. اس میں درود پڑھنا اور دعا پڑھنا بھی ثابت ہے اس تشہد میں. 8ویں رکعت کے جو تشہد میں بیٹھے تھے آپ، اس میں دعا پڑھنا بھی ثابت ہے کہ آپ دعا بھی پڑھتے تھے. لیکن آخری جو تشہد میں بیٹھتے تھے اس سے یہ مختصر ہوتا تھا. کہا اس کے بعد 9ویں رکعت جب پڑھتے تو اس میں دعا پڑھتے اور اس کے بعد اس میں سلام پھیرتے. تو گویا جب 9 رکعت آدمی پڑھے گا تو 8 رکعت پر تشہد ہوگا اور 9ویں رکعت میں سلام پھیرا جائے گا. یہ طریقہ ہوگا 9 رکعت کا. اور 1 رکعت بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نے کہا 2 رکعت پڑھتے رہو، اور جب دیکھو کہ فجر طلوع ہو جائے گی تو 1 رکعت پڑھ لو. اس سے صاف ہے کہ 1 رکعت بھی ثابت ہے. صرف احناف کے ہاں ہے کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے. اسی لیے وتر بھی ان کے ہاں 1 رکعت نہیں ہے. ان کے ہاں وتر یہ بھی معاملہ ہے، ان کے ہاں وتر صرف اور صرف 3 رکعت ہے. اور وہ 3 رکعت بھی کیسے پڑھنا ہے؟ 2 رکعت کے بعد آدمی تشہد میں بیٹھے گا مغرب کی طرح. وتر ان کے ہاں کیسے ہے؟ مغرب کی طرح. صرف یہی طریقہ ہے اور صرف یہی 3 رکعت ہے.
اور ایک چیز اور ہے، دعا ان کے ہاں وطر میں رکوع میں جانے سے پہلے اور صرف یہی طریقہ ہے. لیکن اگر حدیث کو دیکھیں تو اس میں بہت توسع ہے، بہت زیادہ توسع ہے. وطر کی جب 3 رکعت ہم پڑھیں گے تو اس میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت آدمی پڑھ کر سلام پھیرے اور تیسری رکعت پڑھے. یہ تیسری رکعت وہ 2 رکعت سے جڑی ہوئی ہے، لہذا جب تیسری رکعت کے لیے آدمی کھڑا ہوگا تو جو دعائے ثنا ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ تیسری رکعت اسی 2 رکعت سے جڑی ہوئی ہے بھی وطر کی نماز. 3 رکعت وطر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو وصل کہتے ہیں، یعنی اس کو فصل کہتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں اور پھر کھڑا ہو کر اسی کے ساتھ تیسری رکعت پڑھیں اور اسی تیسری رکعت میں دعا قنوت جو ہم کہتے ہیں وہ پڑھی جائے گی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھیں، تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھے اور تینوں رکعت جب ایک ساتھ پڑھی جائے گی تو دوسری رکعت پر تشہد نہیں ہے مغرب کی نماز کی طرح. یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. چنانچہ جو حضرت عائشہ کی حدیث میں ذکر کی کہ 4 رکعت پڑھتے تھے پھر اس کا 3 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو اس سے یہی استدلال کیا گیا ہے کہ آپ کی 3 رکعت ایک ساتھ ہوتی تھی، اسی لیے 3 رکعت انہوں نے کہا ہے. ورنہ آپ ایسا ہی پڑھتے تھے کہ 2 رکعت پڑھتے رہتے اور جب دیکھتے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے تو 1 رکعت پڑھ کر بھی پڑھتے تھے. حضرت عائشہ سے یہ بھی ثابت ہے. تو یہ رکعت وطر کی تعداد یہ چاہے تو 1 رکعت پڑھیے، چاہے 3 پڑھیے، چاہے 5 اور چاہے 7 اور چاہے 9. لیکن میرے بھائیوں ہم لوگوں نے ہلکا کر کے 1 رکعت پر التزام کر لیا ہے. دوسری جو سنتیں ہیں سلسلے میں دوسری جو تعداد ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی کبھی ہمیں اسے ہی پڑھنا چاہیے. اور 3 خاص طور پر 3 یہ متعدد صحابہ کرام سے اور عام طور پر بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو اسی کو لازم پکڑے 3 ہی پڑھتے تھے وہ. اور اگر آدمی یہ بھی سوچئے اگر 1 کے بجائے اگر 3 رکعت پڑھے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا 1 رکعت کا ثواب زیادہ ہوگا؟ آپ کی عبادت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. تو کیوں نہ ہم 1 رکعت کے بجائے کبھی اگر آپ نے پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو زیادہ کر کے 3 رکعت پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلسل سنت تھی اس پر اس سے عمل ہوگا. اور ان 3 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. یہی 3 رکعت والی وطر ہے جس کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ آپ یہی پڑھتے تھے، یہی آپ کی زیادہ عادت تھی. اسی میں آتا ہے کہ آپ صرف فاتحہ کے بعد یہ سورہ پڑھتے تھے. دوسری جو وطر کی نماز ہے اس کے سلسلے میں کہیں نہیں آتا ہے. اور پھر ایک مسئلہ اور ہے دعائے قنوت کا. آدمی جب وطر کی نماز میں دعائے قنوت ہے، یہ دعائے قنوت آدمی کب پڑھے اس کا بھی سوال بہت لوگ کرتے ہیں. دعائے قنوت کے سلسلے میں اصل میں قنوت نازلہ ایک الگ چیز ہے. جب کوئی بھی آفت مصیبت آتی ہے، کچھ اور پریشانی آتی ہے تو اس وقت قنوت نازلہ یہ مشروع کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرکین مکہ پر کے لیے بد دعا جو کی تھی تو آپ نے پڑھی تھی، اس کے لیے الگ دعا ہے. اور یہ قنوت وطر اسے کہتے ہیں، اس کو قنوت وطر کہتے ہیں، وطر کی قنوت کہتے ہیں. اس دعا کو چاہے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو رکوع سے اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. شیخ الحدیث صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر پہلے پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. اور قنوت نازلہ جو ہے وہ بعد میں ہے، باقاعدہ ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے کہ وہ قنوت نازلہ جب پڑھتے تھے تو دعا رکوع سے اٹھ کر پڑھتے تھے. لیکن قنوت وطر کے سلسلے میں کوئی صراحت سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کب پڑھتے تھے. صحابہ کرام میں سے بعض کا یہ عمل ہے، بعض سے ثابت ہے کہ وہ پہلے پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ پہلے پڑھتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قنوت وطر دونوں طرح پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن پہلے پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. اور اس میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن قنوت نازلہ میں قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے،
اسی پر قیاس کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھائے دعا میں قنوت وطر میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اٹھائے اور نہ اٹھائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کی حیثیت ایک جیسی برابر۔ اور ایک مسئلہ اور ہے قنوت کے سلسلے میں جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آدمی کی عادت ہے رات میں تہجد پڑھنے کی، اور یہ وہ سوچتا ہے کہ رات میں ہم جب اٹھیں گے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد قنوت وہ نماز وتر پڑھیں گے، لیکن اس کی چھوٹ گئی، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وتر کی نماز میں نے کہا کہ بعد میں جب بھی اس کو موقع ملے پڑھ لے۔ اور اگر کسی آدمی نے پہلی شب میں وتر کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد نماز پڑھی اور وتر پڑھ لی، رات میں اس کی نیند کھلی اور یہ سوچا کہ نیند کھلی ہے اب لاؤ نماز پڑھ لیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی وتر کی نماز جو پڑھ چکا ہے اس کو ایک رکعت پڑھ کر طاق بنائے اور پھر پڑھیں، یا یہ کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھے؟ اس سلسلے میں بھی جو کچھ حدیث میں ہے محدثین نے لکھا ہے، علامہ مروزی نے، امام مروزی نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی آخری نماز رات میں اپنی آخری نماز وتر کی نماز بناؤ، یعنی آخری نماز تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ وتر کی نماز، یہ نماز پڑھ کر اپنی نمازوں کو وتر کر کے تب سو۔ تو اگر کسی نے وتر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اس کی نیند کھلی اور چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، تو اسے چاہیے کہ جتنی نماز کو پڑھنا پڑے، اب اس کے لیے وتر نہیں ہے، چونکہ وتر کی نماز نے پہلے شب میں پڑھ لی ہے، تو اب اس کے لیے اس لیے کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہے، ایک رات میں لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں دو وتر کی نماز نہیں ہے۔ تو اگر پہلے میں پڑھ لیا ہے اور بعد میں پڑھنے کے بعد پھر پڑھے گا تو دو وتر ہو جائے گی، اس لیے جو پہلے پڑھ لیا ہے وتر کی نماز یہ کافی ہے۔ اس چیز کو ہم کو ماں بہنوں کو سب کو سمجھنا چاہیے، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلی شب میں وتر کی نماز پڑھ لی اور شوق ہے رات میں پڑھنے کا، نیند کھلی تو سوچتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیں، تو کیسے پڑھیں؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ وتر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو وتر کی نماز آپ کی ادا ہو گئی، ختم ہو گیا۔ اب اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ وتر کے کچھ مسائل جن کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ نماز ہے جس کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فرض نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جتنی ان کی تاکید ہے، ان کے بعد جو جن نمازوں کی تاکید سب سے زیادہ ہے سنتوں اور نوافل میں، وہ فجر کی 2 رکعت سنت اور اس کے ساتھ ساتھ وتر کی نماز۔ حضرت علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی علت حکمت بہت زوردار لکھی ہے، لکھا ہے کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد دن طلوع ہوتا ہے، وہ وقت ہمارا اللہ کے ذکر سے شروع ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ 2 رکعت، اور ایک دم ہلکی 2 رکعت ہے وہ، تاکہ یہ دماغ میں بیٹھ جائے ہمارے کہ یہاں سے اللہ کی عبادت ہماری شروع ہو گئی، اور اسی لیے فجر سے پہلے کی 2 رکعت جو ہے وہ ایک دم ہلکی رکھی گئی۔ اور جب آدمی سونے لگتا ہے، آخری جب نماز پڑھتا ہے، تو وہاں اس کو وتر کی نماز کا حکم دیا گیا۔ اور دونوں نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ فجر کی 2 رکعت سنت میں بھی آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھتے تھے، اور وتر میں بھی جب 3 رکعت پڑھتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ عقیدۃ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ شروعات ہماری دن کی ہو رہی ہے تو وہاں بھی عقیدۃ توحید سے، اس اقرار سے، اللہ کے سامنے اس اقرار سے کہ تو اکیلا ہے، تو ہی معبود ہے اور تیری ہی ہم عبادت کریں گے۔ اور جب ہم آخری نماز پڑھتے ہیں جہاں ختم ہوتی ہے وتر پڑھ کر، وہاں بھی یہ اقرار اللہ سے، یہی اقرار اللہ سے کرتے ہیں کہ کافر جو بھی کرتے ہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے،
ہم صرف تجھے کو مانتے ہیں، تو وہ ایک ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بہت ہی عجیب معنی ہے جو انہوں نے سامنے رکھا ہے، اور اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی غور کرے کہ عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، گویا بنیاد ہے ہماری عبادتوں کی، اور عبادتوں کے ذریعے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمیں نیک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ایک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، رب العالمین دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اپنا بندہ بنا کر رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔